حضرات گرامی وقار، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، چونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن دونا رات چوگنا ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بدن تمہارا نور مدار ترقی پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے، میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ النور، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل شان نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، جس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، غرض کے کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا۔ حضرات گرامی وقار، حدیث مذکور سے معلوم ہوا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا، اے جبریل، تمہاری کتنی عمر ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم میری کتنی عمر ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارہ 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، اسے میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتُ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْقَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارہ ہوں۔ حضرات گرامی وقار، حضرت جبریل نے سوچا کہ آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہیں۔ انہیں اپنی طرح کہنا یا اپنی طرح سمجھنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہیں کہ اسی نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ حضرات گرامی وقار، نور کہتے ہی اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روشن رات میں میں ایک نظر سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتا اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا فَإِذَا هُوَ حَسَنَةٌ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو حضور کا چہرہ انور مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی مانند کسی نے کیا ہی خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات گرامی وقار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کہ صرف نور ہیں بلکہ نور بخش بھی ہیں۔ اے میرے نور بخش آقا، آپ نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں، آپ نور بخش ہیں، آپ نور اعلی نور ہیں۔ اے میرے نور بخش آقا، ہم گناہگاروں کی طرف بھی نگاہ نور ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نور بخش کی صرف ایک حدیث سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو صحابہ اکرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں کرنے لگے۔ رات زیادہ گزر گئی اور دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا، چونکہ رات بے حد اندھیری تھی اور روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ مگر جب بارگاہ نور سے اپنے گھر جانے کو اٹھے تو دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی، صحابہ اکرام اس لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے۔ جب صحابہ اکرام کا